السلام علیکم۔ کئی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے بعد قیصر احمد راجہ نے اب اپنی توپوں کا رخ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کی طرف کر دیا ہے اور معزز جج صاحبان پر دشنام ترازی شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتے چلوں، اگر ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایک دور میں فیصل رضا عابدی صاحب ہوتے تھے، تمام ٹی وی چینلز پہ ڈومینیٹ کرتے تھے اور عدلیہ کے خلاف بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ مجھے توہین عدالت میں بلائیں، مجھے بلائیں۔ پھر خیر ان کو بلا لیا گیا اور ان کو تھوڑا سا ان کی اوقات بھی یاد دلائی گئی، گرفتاری بھی ان کی ہوئی، تھوڑی سی انہوں نے سیر بھی کی۔ اسی طرح پھر فیصل وابڈا صاحب کسی ٹائم میں جو ہے وہ کسی کے اشارے پر جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف ٹھیک ٹھاک بولتے رہے، اور ان کو تو خیر لازم بات ہے کہ کیونکہ وہ ابھی تک محبوب ہیں تو ان کے خلاف فی الحال کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ شیخ رشید احمد صاحب بھی اسی طرح مختلف موضوعات پر دھڑلے سے بات کرتے تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے اشارے پہ کرتے تھے۔ تو جب یہ قیصر احمد راجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج بابر ستار یا سردار اسحاق یا سپریم کورٹ کے کچھ ججوں پر دشنام ترازی کرتا ہے تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے جن کے یہ جوتے چاٹ رہا ہے یہ اشارے وہیں سے آ رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ کہ یہ ان پر دشنام ترازی کر رہا ہے، بلکہ ملک کے طور و عرض میں یہ کانفرنسز منعقد کرا کر جو ہے وہاں پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ججوں کے خلاف ایکشن لیں، مثلا جس کا ممکنہ طور پہ نتیجہ جو ہے وہ لنچنگ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ لازم بات ہے کہ جب یہ عوام کو اکسائے گا، ان کو ایک طریقے سے اس طرح کی جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جس میں یہ خود بھی بیٹھ رہا ہے، یہ لوگوں کو اکسانے کے مترادف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں۔ اس میں وہ بدنام زمانہ وکیل تلنگا راؤ عبد الرحیم، جو کبھی ایمان نامی لڑکی کا جو ہے وہ باپ بن جاتا ہے، کبھی وہ جو عبداللہ شاہ جو ہے وہ ہلاکت سے پہلے اس کو قتل کیے جانے سے پہلے اس کا موبائل وہاں برآمد ہوتا ہے، یہ اعتراف کرتا ہے میرا موبائل ہے، کبھی اسپین کا نمبر اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس بددیانت شخص کو قیصر احمد راجہ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یہ اس سے پوچھے کہ بھئی تجھے کبھی لڑکی کا باپ بننا، یہ جھوٹ بولنے کی کیا تک ہے؟ منافقوں کی کئی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر ایک عظیم بھٹ نامی غالباً ایک صحافی بیٹھے تھے، اس نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ان سارے تلنگے وکیلوں کے درمیان بیٹھ کے، اور ان کے ساتھ کے جو وہ آئے ہوئے تھے اٹھائی گیرے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اور اس میں وہ بھی حنیف قریشی بھی تھا، بدنام زمانہ، وہ ایک نمبر کا ڈرپوک بزدل آدمی جس نے پہلے ممتاز قادری کو اکسایا، اور اکسانے کے بعد میں جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن گیا جب عدالت میں جو ہے وہ اس سے پوچھا گیا یا جب اس سے تفتیش کی گئی تو وہاں پہ یہ بالکل بھیگی بلی بن گیا۔ وہاں سارے اس کے ناموس رسالت کے جتنے جذبے تھے وہ سارے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ تو وہ بھی بدنام زمانہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس نے جو اکسایا تھا ممتاز قادری کو اور تشدد پر اس کو مائل کیا تھا۔ یہ ناقدین کا الزام ہے، حنیف قریشی پہ میرا الزام نہیں ہے۔ تو وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ تلنگا بھی بیٹھا ہوا تھا قیصر احمد راجہ۔ اب یہ جو ہے وہ ججوں کے نام لے کر ان کو کہہ رہا ہے، ان پر دشنام ترازی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے توہین عدالت میں بلائیں۔ اس کو پتہ ہے، لازم بات ہے، جن کی جوتے چاٹ رہا ہے تو فی الحال اس نے اتنی مہارت سے جوتے چاٹے ہیں تو فی الحال تو اس کو بلانے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی جج اس کو جو ہے وہ بلائے گا۔ تو یہ صرف نہ صرف اس پر چلا رہا ہے، مثلا اس طرح کانفرنس کر رہا ہے، فیس بک پہ پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے، اسی کے جو بلاسفیمی بزنس گینگ کے لوگ ہیں یا جو اس کے ہمدرد ہیں وہ اس طرح کی بھی شاعری کر رہے ہیں جس کا تاثر اگر لیا جائے، اگر میں نے غلط تاثر لیا ہے تو آپ خود دیکھ کر بتائیں، اور یہ میرا تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے شاعری سنی ہے اس میں شاعری میں وہ سیدھا سیدھا زندہ جلانے کی بات کر رہا ہے لوگوں کو، مثلا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے۔ تو یہ پاکستان کو ایک طریقے سے مزید اینرکی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی دل گڑتا ہو، اگر اس میں کوئی ذرا سی غیرت ہو
تو یہ بغیرت لے کر آئے کہ سردار اسحاق کے خلاف کتنے کرپشن کے کیسز ہیں، یا کتنا انہوں نے مال بنایا، یا بابر ستار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بابر ستار نے کتنا مال بنایا، جن ججز کی نسبتاً ریپوٹیشن امپیکبل ہے یا ان پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، ان کو یہ وہ کر رہا ہے۔ اور اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں سارا جس طرح بلاسفیمی کے سارے مسئلے میں یہ جو ایکسپوز ہوا ہے، راؤ عبد الرحیم کے حوالے سے جو ہادی چٹھا نے ایک عدالتی کارروائی کے دوران خط پڑھا ایک متاثرہ لڑکے کا کہ اس کو ڈھیر کی بلایا گیا، اور وہاں پہ وہ بدنام زمانہ جس نے کئی ہندو لڑکیوں کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان کر کے ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ زبردستی نکاح کرایا، میاں مٹھو، جس کو پیپلز پارٹی نے بھی اسی بنیاد پر نکالا، اس کے ڈانڈے جو ہے اس سے بھی مل رہے ہیں۔ متاثرین کے مطابق اس تلنگے وکیل سے، راؤ عبد الرحیم، جو ابھی ہائی کورٹ کے اس میں بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب اس تلنگے وکیل کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے وہ جو رمشا مسیح والا کیس تھا، اس میں جو خالد چشتی جو مولوی تھا، اس مولوی نے عدالت میں اگلا اور بعد میں اس نے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی کہ وہ چاہتا تھا کہ اسلام آباد کی کچی آبادی میں جہاں پر عیسائی مسیحی لوگ رہتے تھے ان کو نکال کر، جو مسجد کے قریب رہتے تھے ان کو نکال کر جو ہے ان کی جائیدادوں پہ، ان کے گھروں پہ جو ہے قبضہ کیا جائے، اور یہ کہ جو ٹریش تھا، جو جلی ہوئی چیزیں تھیں، اس میں اس نے قرآن کے اوراق جلا کر جو ہے وہ شامل کی۔ اس مولوی کو بھی کوئی خاص سزا نہیں ملی، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کی، مولوی کے دو قریبی ساتھیوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو منع بھی کیا کہ یہ نہ کرو۔ اور یہ تلنگا وکیل راؤ عبد الرحیم اس کیس میں یہ جو مدعی تھا، وہ مدعی جو ہے وہ اس مولوی کے قریب تھا، یہ اس کا جو ہے وہ وکیل تھا، اور یہ اس کا کیس بڑا چیمپئن کر رہا تھا، اور وہ بچی جس کو ڈاؤن سنڈروم کا پرابلم تھا، انڈر ایج تھی، اس پر یہ الزام لگایا پراپرٹی کے چکر میں۔ تو اس کے جھوٹ کے لیے یہ ثابت ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا وکیل ہے، اور اس کے پاس کبھی کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں آیا، یہ بکواس کرتا ہے۔ اس کو نہ کبھی کسی بڑے لا اسکول، لا کمپنی کا میں یا فرم میں یہ کوئی ملازم رہا۔ یہ 2011 میں اسلام آباد کچہری میں جا کے پوچھ لیں، ایک تلنگا وکیل تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا 2008، 9، 11 میں، وہاڑی سے اس کا تعلق ہے، اس کا کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو ایکیڈیمک کریڈنشل ہوں وہ بڑے امپریسو ہوں، کسی بڑی لا فرم میں کام کیے ہوں۔ تو اب یہ قیصر احمد راجہ نے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف دشنام ترازی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا خالصتاً مقصد جو ہے وہ دھونس، دھمکی اور عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے، اور یہ اپنی ویڈیو میں کہہ بھی چکا ہے کہ جی آپ پریشر بلڈ اپ کریں، پریشر سے کام ہوگا۔ تو کیونکہ ان کے پاس کوئی قانونی ثبوت تو ہے نہیں، قیصر احمد راجہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ متاثرین کے وکیلوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایف آئی اے نے کوئی تھرڈ پارٹی سے فورنزک نہیں کرائی۔ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کی فورنزک بھی ہوئی اور وہ ہوئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کو یہ فورنزک کہہ رہا وہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے جو ایف آئی اے نے خود لکھی ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی عدالت میں ہوتا ہے کہ آپ مدعی بھی ہوں اور جج بھی ہوں؟ تھرڈ پارٹی سے آپ فورنزک کرائیں اور اس میں پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آ جائے گا، نکل جائے گا۔ لیکن اس نے یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف دشنام ترازی کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اس سے نہ صرف ججوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا، بلکہ لازمی بات ہے کہ انصاف کے حصول میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اور کیونکہ یہ عدالتوں میں ہار رہے ہیں، عدالتوں میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ 400 کی جو ایف آئی آر ہے ان کا متن بھی تقریباً سیم ہے، زیادہ تر مقدمات میں لڑکیاں انوالو ہیں، یا یہی تلنگا وکیل جو عبد الرحیم ہے، حافظ احتشام ہے، شیراز فاروقی ہے، اور وہ حسن معاویہ ہے، متاثرین کے مطابق سب میں یہی تلنگے انوالو ہیں۔ حسن معاویہ بدنام زمانہ جو دہشت گردوں کا گروپ تھا، سپاہ صحابہ، اس میں رہا ہے ماضی میں۔ حافظ احتشام کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بدنام زمانہ جو لال مسجد کا مولوی جو برقع پہن کے نکلا تھا، حافظ احتشام اس کا ترجمان تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حافظ احتشام نے بھی کوئی زندگی میں کوئی بڑا کام یا کاروبار نہیں کیا ہے، اور وہ ایسی دھڑا دھڑ پٹیشن لگاتا ہے اور اس کو دھڑا دھڑ وکیل مل جاتے ہیں۔ غریب آدمی ایک پٹیشن لگائے تو اس کے گھر کا اچھا خاصا سامان بک جاتا ہے۔
یا اس کو اچھے خاصے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، وہ ہر دوسرے دن پہنچا ہوا ہوتا ہے عدالتوں میں جو ہے وہ پٹیشن لگانے کے بعد۔ تو یہ سارا پورا جو گروپ ہے، اسی طرح راؤ عبد الرحیم کو بھی کوئی ہائی پروفائل کبھی کوئی کیس نہیں ملے، اس کا بھی 2000 کا جا کر آپ فائنینشیل اسٹیٹس پوچھ لیں کہ یہ اس کی کیا مالی حالت تھی اور اب کیا مالی حالت ہے اس کی، تو اس کی مالی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ متاثرین جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نہ صرف ان سے جن کو اس نے پھنسایا ہے، یہ گینگ نہ صرف ان سے پیسے مانگتا تھا، بلکہ یہ گینگ پھر تاجروں کے پاس اور دوسروں کے پاس جاتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ جی ملک میں ایک منظم سازش ہو رہی ہے توہین مذہب کی، توہین رسالت کی، اور ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ ہمیں پیسہ دیں۔ یہ متاثرین کا اگین الزام ہے، میرا الزام نہیں ہے۔ تو یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ نے ججوں کے خلاف اور کیسر احمد راجہ نے جو ایک سسٹین کمپین شروع کی، یہ کمپین بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ماضی میں اس نے یہی کمپین جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کی، اور یہی کیمپین اس نے دوسرے لوگوں کے خلاف کی۔ اب یہ جو ہے یہ ایک ملیشس کیمپین جو ہے اس نے اعلیٰ عدالتوں کی ججوں کے خلاف کر دی، جس کا مقصد ان پر دباؤ ڈالنا ہے، دھوس اور دھمکی سے کام لینا ہے، اور یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے اس کو بچانا ہے۔